الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشاں ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 9 روزہ فاتحہ پوسٹر میں ہے، دراصل 9 روزہ جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا 8واں جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ مولانا سید عبد الواسع نقشبندی قادری چشتی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دولت قدر میں ہے، منعقد ہے، اور جن کے سجادے فرزند جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی صاحب کی زیر نگرانی آج کا یہ جلسہ منعقد ہے۔ میں شمس بابا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شمس بابا اپنے والد محترم کی روایتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اور طاقت و قوت سرفراز فرمائے۔ اس سے پہلے بھی واسع صاحب کی موجودگی میں جب وہاں لبیک کی گلی میں گھر تھا، واسع صاحب نے اپنے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد کیا تھا، پھر دوسرے دن بڑے بازار میں جلسہ تھا۔ تو آج جو جلسہ تھا یہ دراصل ہمارے شمس بابا کی محنتیں کوششیں تھی کہ بڑا بازار یاقوت پورے میں یہ جلسہ رکھیں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کچھ ممانعات تھی، تو اس لیے یہ جلسے کو شمس بابا اپنے مکان میں منعقد کیے۔ میں شمس بابا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور شمس بابا جو ہماری جماعت کے ساتھ، بلکہ ان کی جماعت کے ساتھ، یہ میری بھی ہے، واسع صاحب کی ہے، ان کی جماعت ہے، تو یہ جماعت کے ساتھ جو شمس بابا لگے ہوئے ہیں،
جماعت کے منشور کو مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے رات دن جو شمس محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو طاقت و قوت عطا فرمائے، ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ان کے بھی لاکھوں مرید ہو جائیں لوگ۔ میں تو ہمارے شمس آبا کے لیے دعا کرتے رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں واسع صاحب کے لیے یہی کہوں گا کہ واسع صاحب نے اپنے بچوں کو کچھ نہ دیا ہوگا، لیکن ایک دولت ایسی دے کے گئے ہیں کہ وہ ان کی خبر میں بھی کام آ رہی ہے اور ملت کے لیے بھی کام آ رہی ہے۔ وہ دولت واسع صاحب نے اپنے بچوں کو دی، ایمان کی۔ اب دیکھیے ہمارے پہاڑی والے بابا نے کتنے خوبصورت انداز میں وہ نعت پڑھی ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی کسی وقت وہ نعت کے بارے میں کہوں گا، کیونکہ ابھی میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، اور اگر اپنی کیفیت کو میں نے روک لیا، ورنہ 2 گھنٹے تو وہ نعت چلتی تھی۔ آپ اس نعت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اب آپ لوگوں کا قصہ یہ ہے بابا کہ آپ لوگ جو ہے کوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور رہا اردو سے نابلد ہے۔ پھر اس کے بعد اب آج کل ہندی میں لکھ لیا جا رہا ہے یا رومن میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم اردو سے دور ہو گئے۔ اب یہ جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں نا، یہ دیکھا دیکھی ہے، یہ اس میں تکبر کا شائبہ ہے، اور ہمارے پاس اب اچھے لوگوں کی صحبت نہیں رہی، تکبر لوگوں کی صحبت آ گئی، اور گھمنڈ ہے۔ ذرا 4 نعت پڑھ لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے نعت خواں ہو گئے، 4 تقریرہ کر لیے تو سمجھ گئے بہت بڑے عالم و فاضل ہو گئے، 1 ڈگری لے لیے کسی مدرسے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم علامۃ الدہر ہو گئے، اور کئی مرید ہو گئے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم قطب الاقطاب ہو گئے۔ بابا کچھ بھی نہیں ہے آپ تو ابھی انڈے میں کی زردی بھی نہیں ہے، زردی میں کی وہ زر کی رہتی نہیں، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے تکبر نکال دیجئے، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم کپڑے پہن لیے، ہم اجمیر شریف کو جا کے آ گئے، ہم بغداد شریف کو جا کے آ گئے، ہم مدینہ طیبہ کو جا۔ آپ پوری دنیا بھی پھرے تو کچھ نہیں ملتا۔ ملنے کے اصول سکھانے والے ملنا۔ اب صحابہ کو اللہ کس سے ملا؟ اب ہمارے خالی جو ہے ان کے مرید ہو تو اللہ ملا، اس کچھ نہیں ملا تو ہمارے کیا ملا؟ نمازوں سے اللہ ملتا، روزوں سے۔ تکبر چھوڑو پہلے، یہاں تکبر میں ہم لوگ 4 نعت پڑھتے، میں دیکھ رہا ہوں نعت خواہ کو ہمارے بول رہا ہوں ایسا، چھوڑے رستے سے چھوڑو، ہوا نہیں دو۔ تقریرہ کر لیا، عالم بڑے بڑے پوسٹروں میں نامہ آ گئے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اصل جو کام ہے یہی کام ہے کہ ہم بزرگوں کے حالات کو پڑھیں اور سمجھیں، اور یہاں تو نہ پڑھنے کی طاقت ہے نہ سمجھنے کی طاقت ہے۔ میں تو آپ کھلی بات کروں گا، آج صرف جو ہے کپڑے پہننے سے علم نہیں آتا، علم آتا ہے اپنی زندگی کو مٹا دینے سے۔ علم کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن لیے تو علم آتا، شیروانی پہن لیے تو علم آتا؟ اچھے اچھے کپڑے پہننے کا دور ہے، پہن لے رہے ہیں۔ اب نعت خواں کو دیکھو، ایسا آ رہے ہیں جیسا دولہا، اب ان کی شادی ہونے والی ہے، اور جو ہے عالمہ آ رہے ہیں ایسا آ کے بہت بڑی یہ وہ بتا یہ بتا، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ خالی زور سے تخیر کرنے کا مال علم نہیں ہوتا۔ خوبصورت انداز میں نعت پڑھنے سے سرکار کی محبت نہیں آتی۔ سرکار کی محبت وہ ذریعہ ہے، لیکن پہلے سرکار کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کسی میں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ برا مت مانیے، آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھے پڑھے پڑھے لکھے لوگ، آپ کیا ہے، نان میٹرک بھی نہیں ہے آپ لوگ، میٹرک پڑھے وہ بھی نہیں پڑھے،
چلو ایک انگریزی کے ابھی آپ سب بھول کے ایک جو ہے انگریزی میں وہ ایک پٹیشن لکھو یا اردو میں لکھو، ایک درخواست لکھ سکتے بھائی، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنے آتا، اکڑ کس بات کی ہے؟ ہاں اکڑ، یہاں تو ہم ایسے امام کا ذکر کر رہے ہیں سارے دنیا کے امام جس کو اپنا امام مانتے ہیں، تو آپ اپنی حیثیت پہچانو. خالی جلسے میں شریک ہو گئے تو میں بہت بڑا ہو گیا، میرے کو علم آ گیا، 4 تقریریں کر لیے، 4 باتیں کر لیے، جا کے ڈگری لے لیے. ڈگریاں لینے والوں کے پاس علم نہیں ہے. کہاں اکڑنے، کس لیے اکڑ رہے ہیں؟ اس وجہ سے عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں، گھمنڈ میں تکبر میں اپنے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ کے سامنے یہ عقیدہ نہیں ہونے کی وجہ سے گستاخیاں ہو رہی، اور آپ ان گستاخیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تائید کن کی کر رہے ہیں؟ جو گستاخی کر رہا ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے اس کو بول رہے ہیں کہ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سمجھ جاؤ، ایمان خراب ہے تمہارا. جو گستاخی کر رہا وہ کافر ہے، جو آواز اٹھا رہا ہے وہی صحیح سرکار کا چاہنے والا ہے. تم عالم ہو کے مشائخ ہو کے آواز اٹھائے، اب پنڈت کر دیا نا اتنی بڑی گستاخی، کیا کر لیا؟ ابھی تک جیل بھیجے. کہاں ہیں گنبداں والے؟ کہاں ہیں خانقاہ والے؟ کہاں ہیں دولت مند؟ کہاں ہیں نعت پڑھنے والے؟ کہاں ہیں بیان کرنے والے؟ خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی ہوئی، رہ گئے. ہم غریب نواز خالی جو قوالی میں روپیہ دینے والے رہ گئے. روپیہ آسانی سے دے سکتے ہیں، میدان میں آ کے جواب دینا مشکل ہے. نعت پڑھا تو کوئی 10 روپے کی نوٹ نکال دینا آسان ہے، یہ دور میں 100 کی نکال دینا، 500 کی نکال دینا آسان ہے، لیکن میدان میں آ کے غریب نواز کے مخالف کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. غوث اعظم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کہاں ہیں درگاہ والے؟ ممبروں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بولا جا رہا ہے. کہاں ہیں حنفی، کہاں ہیں سنی؟ اب تو نوبت یہ آ گئی، رافضیوں نے کہہ دیا، رافضیوں کا نکال دیا انہیں کہ 26 آیتیں نکال دو قرآن سے. یہ نوبت آ گئی، اور سرکار کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہے ہیں. کہاں ہیں مشائخین؟ کہاں ہیں علماء؟ ہم قادری، ہم چشتی، ہماری خانقاہ، ہمارے بابا وہ، ہمارے دادا وہ، ہم ان کی اولاد، ان کی اولاد. یہ بول لینا آسان ہے، میدان میں آ کر گستاخ کو جواب دینا ہی خاندان کی علامت ہے. کیا پیسہ، کیا خاندان، کہاں کا پاندان. اس لیے شجاعت صاحب ایسے یہ بول دینا آسان ہے، ایسے ہے، ٹھہر کے تقریر کرو ہمارے ویسی، بتاؤ عوام کو کہ کن کا جواب دینا چاہیے. ہر ایک سے مل کے رہنا. یہ سیاسی نعرے، یہ سیاسی لوگ آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. اب دیکھنے آپ کا سیاسی لیڈر ہولی مبارک بات بول رہا، دیوالی مبارک، ہولی مبارک کہاں پہنچا دیے. کھیلو ہولیاں کھیلو. قوالیوں میں بولے چشتیوں ہولی کھیلو، وہ تو یہ ہولی ہے. خالی قوالیوں میں ناچنے کو رہ گئے، وہ مترے قوالا گانے کو رہ گئے. اب بدل گیا زمانہ، اب آ جانا ہے نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری. اب امام حسین کے قدموں پہ لوٹنے کا وقت آ گیا. امام حسین کی آواز کو بلند کرنا ہے. اب لبیک یا حسین کہنا ہے. میرے آقا سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں ہے، حسین سے بڑھ کر کس کا خاندان، امام حسین سے بڑھ کر کون بڑا ہے، امام حسین کے جیسا کون ہو سکتا ہے. وہ حسین کربلا میں آ کے پورے خاندان کو لٹا دیے. ہماری تمہاری حیثیتی کیا ہے جس سے بھیک مانگتے ہیں غریب نواز غوث اعظم؟ تم کیا ناچ رہے ہو؟ میرا یہ خاندان ہے، وہ خاندان ہے.
خاندان کیا ہوتا کربلا میں میرے آقا امام حسین نے بتا دیا. اسی کی حفاظت زہر قبول کر لیا امام اعظم ابو حنیفہ نے امام حسین کے اس کربلا کے کردار کو برقرار رکھنے کے لیے. امام اعظم نے زہر پی لیا مگر کربلا کے واقعے کو مٹنے نہیں دیا. آج ہمارے سامنے اتنے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اماموں کو، ہمارے پیشواؤں کو، ہمارے اولیاء اللہ کو برا بول رہے ہیں. تو ہم مشائخ کہتے کہہ کے مشائخ رہے. کہاں کے مشائخ ہے؟ کہاں کے عالمہ ہیں تم لوگ؟ کہاں کے ہیں تم لوگ؟ ابھی کیا ہونا؟ قرآن میں تبدیلی کر دو بول رہے ہیں. انہوں قبول کر رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر. یہی دھوکہ کھائے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول کے جا کے کرے. نہ سڑکیں صحیح رہے نہ اسلام صحیح رہا. کلمے کی بنیاد پر ایک کوئی نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھنے سے مومن اس دور میں نہیں ہوتا، وہ رسول پاک کا دور تھا. اب یہاں کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روزہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، دین کی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، محبت رسول کا علم اونچا کرنے سے ہوتا ہے. عظمت مصطفیٰ کے مخالف ٹکر لینے سے ایمان معلوم ہوتا ہے. اب کہاں تک ساری دنیا میں سرکار دو عالم کی گستاخیاں ہو رہی ہے. آپ دیکھ لو پڑوسی ملک میں کیا نعرہ لگایا جا رہا ہے، کیا برا نعرہ ہے. مگر پورے مسلمان لبرلزم کے سوشلزم کے قائل ہو گئے. ہمارے گھروں میں بھی لبرلزم آ گیا. ہمارے گھروں میں آپ نہ کو سمجھو کہ آپ کے گھروں میں ہے، آپ ہی دل پہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے گھروں میں کون لوگ ایمان پر ہے. توجہ کرو، کبھی لیٹ کے سوچو کہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا بھاؤ نہیں ہے. ہم تائید کرنے نہیں، انہوں ایسی ہے، انہوں نہیں دیتے فاتحہ. کیوں نہیں دیتا؟ رہے منہ خراب ہو گیا کیا تیرا؟ آپ اپنے گھر سے شروع کرو. آپ ہاں نہیں انہوں ایسی ہے تو گھر چھوڑ دے. جیسا صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، اپنا جو ہے سرکار کے ساتھ ہو گئے. نہیں وہ ہے ہماری اماں کو چھوڑ دے، بابا کو چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے. صحابہ نے تو یہی بتایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. نہیں ہم بابا کو بھی رکھیں گے، اماں کو بھی رکھیں گے، بیوی کو بھی رکھیں گے، بچوں کو بھی رکھیں گے. تو تم امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. تم غوث اعظم کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. تم غریب نواز کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. غریب نواز اپنا مال چھوڑے، اپنی جائیداد چھوڑے، اپنے گھر کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، چلے گئے حق کے راستے پر. ہندوستان آ گئے. کیا ہندوستان میں پیدا ہوئے غریب نواز؟ کیوں آئے؟ کمانے کے لیے نہیں آئے، مریدہ بڑھانے کے لیے نہیں آئے، تائید پلیدے کرنے کے لیے نہیں آئے، ملا گیری کرنے کے لیے نہیں آئے. تم ہے خبیث جو غریب نواز کے نام پہ سفلی عمل کر رہے ہو، غوث اعظم کے نام پہ سفلی عمل کر رہے ہو. تم خبیث ہے. غریب نواز اس کے لیے نہیں آئے. غریب نواز یہاں آئے تو رسول پاک کا کلمہ پڑھانے کے لیے، غیروں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے. اور 90 لاکھ لوگوں کو، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو کلمہ طیبہ کی روح سے آشنا کر دیا. خالی پڑھایا نہیں، روح سے آشنا کر دیا. ہے تمہارے نے خالی بھائی برا مت مانیے آپ، قوالیے میں لوٹنے کا نام تصوف نہیں ہے. قوالوں کو پیسے دینے کا نام یا نعت خود سن کے پیسے دینے کا نام محبت نہیں ہے. اس دور میں محبت وہ ہے جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو میدان میں گستاخ کا جواب دینے کا نام محبت رسول ہے. ہماری آواز سن لیجیے آپ. ہاں یہ ہے کیا ہے. اب یہاں ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ تلوار قبضے میں ہے تو مومن، یہ تلوار قبضے میں ہے تو مومن. خالد بن ولید و نثار حیدر کرار. نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو آپ اور واہ واہ بولتے تھے.
کیا بولا جا رہا شعر میں؟ اگر خالد بن ولید کی جیسی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، حیدر کرار کے جیسا تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، تو سمجھ لو تم ایمان والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، سمجھو۔ خالی قوالیاں سن لیے، نعت سن لیے، ساری بیانات سن لیے، ٹوپی پی نماز پڑھو، وہ کرو، سوشل ڈسٹنس رکھ لو، تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان آتا ہے تلوار سے۔ حیدر کرار کی ضرب کی ضرورت ہے، خالد بن ولید سیف اللہ کی ضرورت ہے۔ اب خالی نے اخلاق سے پھیلا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا، تلوار سے بھی پھیلا۔ پی لوگ کلمے کی بنیاد پہ رکھے ہم کسی سے نہیں لڑتے، اخلاق سے پھیلا، انہیں مارا تو ہم کلہ پیش کرتے ہیں۔ ہم کلہ نہیں پیش کرتے، بلکہ اس کو گستاخ رسول کو زمین میں پہنچا دیتے۔ سنیت تباہ کر دیے تم لوگ، حنفیت تباہی، ممبروں پر اہل حدیث غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کہاں ہے حنفی لوگ؟ اتنے لوگ اگر آپ جذبہ ہے نا، چلیے ایک ایک اہل حدیث سے مقابلہ کریں گے، ایک ایک مسجد سے نکالیں گے، اتنے لوگ ہی کافی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو فتح دیتا، بزدلوں کو نہیں دیتا۔ اس لیے تو کہا گیا جو لوگ کافر کی موت پہ لڑزہ ہوتے، ہم کب بول رہے ہیں ان کو مسلمان کی موت مرو؟ کافر کو مرے تو ڈر رہے، ہم بول رہے ہیں ایسے مسلمان نہیں ہو سکتے جو کافر کی موت پہ ڈر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں۔ ارے گستاخ مرا تو مرا، کافر مرا تو مرا، ہم کو مرنا ہے تو رسول کی محبت میں مرنا ہے۔ سمجھے نوجوانوں، سمجھے نعت پڑھنے والوں، سمجھے واعظ بیان کرنے والوں، سمجھے علم رکھنے والوں، سمجھے تصوف کا، طریقت کا، خانقاہ کا نام لینے والے۔ اب کوئی بھی نہیں ہے بابا، کون ہے بتاؤ؟ کس میں ہے رنگ محبوبیت؟ کس میں ہے غوث اعظم کی وجدانی کیفیت؟ کس میں ہے غریب نواز کی محبت؟ بتاؤ۔ کیا میں اصطلاح بول رہا ہوں میرے سامنے، ذرا خالی علمی طور پہ بات کر لو۔ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، مرید ہو کے تو سمجھ رہے ہیں کہ پورا مرشد ہی سنبھال لینا۔ ہاں مرید ہو گئے بس، ابھی نو بھی بول رہے ہیں کہ میری تعویذ ایسی ہے، میرے ویسا، میں ان کو پڑھ کے پھونک دیا تو ایسا ہوا۔ آج کل لوگوں کو بھی خواب بہت بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں، آگے میرے کو سناتے رہتے لوگ، میرے کو ایسا خواب پڑا، میں ویسا خواب پڑا۔ اب حقیقت اگر بتائے تو معلوم ہو جاتا ان کو خواب کی حقیقت۔ تم کو کیا خواب پڑتا؟ میں ایسا کلر دیکھا، میں ویسا دیکھا، میں وہاں گھس گیا تھا، میں وہاں سے مدر سے نکل گیا۔ بولا یہ خواب خیال ہے، خواباں اچھے ہر ایک کو نہیں پڑتے، یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی خیال سے خواب پڑ جاتا ہے۔ اب یہ علم سے واقف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے باتیں، میرے کو ایسا دکھا، میرے کو ایسا دکھا، میرے کو ایسا دکھا تو آپ کی حالت ایسی نہیں رہتی تھی۔ ہاں میں ایسا ہو گیا، میرا مقام پہنچ گیا، میں خطوب بن گیا، میں غوث بن گیا، حالت دیکھو پتلی، منہ میں سگریٹ ہے نا، خطوب بن گیا کہتے۔ ہاں ایک وقت ٹھنڈا پانی نہیں ملا تو بے چین ہو کے ٹھنڈا پانی کہاں ہے، ٹھنڈا پانی کہاں ہے، انور میاں ٹھنڈا پانی، ارے وہ جڑا وہ لائیے، اتنے تو خواہشہ دل میں ہے۔ ہاں ابھی آتے ہو راہ میں بتاؤں کیسی راہ ہے، اگر انہیں ٹھنڈا بولے تو اس کو گرم پانی پلانا، کہاں کر سکتے ہیں؟ اس واسطے دھوکے میں رکھو، آپ کے دھوکے کو ہٹا رہا ہوں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ابھی ہمارے مجیب صاحب نے کہا نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت ہم پہچان نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو سنبھالنے کے لیے جن کو پیدا کیا ہے، ہم ان کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ جن کو سرکار دو عالم نے فرمایا کوفے میں جو ایک شخص پیدا ہوگا جس کا کنیت ابو حنیفہ ہوگی اور نعمان بن ثابت نام ہوگا، وہ میرے دین کو زندہ کرے گا، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ اب یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آتی کی نہیں تھی کی؟ اب میں آج کل سمجھنے سے خاطر ہوں، لوگ سمجھے خالی واہ واہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دل میں اتار رہے ہیں کہ نہیں اتار رہے ہیں؟ اگر دل میں اتارتے تو ہر اتوار کو ہمارے پاس آتے
اور ہمارا ساتھ دیتے، اٹھاتے آپ بھی تلوار گستاخوں کے خلاف. کتنی گستاخی ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں کی شان میں. آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بس میرے کو ناک پڑے تو 10 روپے مل گئے تو بس، نہیں ملے تو آؤٹ لیتے ہوئے جاتے. ارے پیسے نہیں ملے بھائی، کئی کی محفل ہے. نہیں کھلائے لوگ، خالی چائے بھی نہیں پلائے. تم پتا چل گیا انہیں چائے کی نیت سے آیا تھا، نعت سنانے کی نیت سے نہیں آیا. نعت ایک بہانہ ہے اور پینا چائے ہے. ارے وہاں وہ صاحب محفل کرے تو بریانی کھلائے تھے، انہوں تو کچھ بھی نہیں کھلائے، خالی بڑھا دیے. سمجھ میں آ گئی؟ کئی کو پڑھا انہیں نعت. ہاں ایک وہ پھر دوسری محفل میں نہیں آتے، نکو بھائی ایسا بول دیے. عیسیٰ سے بول رہا ہوں میں، عیسیٰ سے یہ تقریر کر رہا ہوں کہ وہ لوگ چلے رہنا ہماری محفل سے اور کھنا کھن سونا رہنا. یہ کنکر پتھرے چلے جانا، یاقوت و لال رہنا. ہاں یہ کیا ہے، بہت ہو گیا. نہیں ان کو نہیں، سب کو لے کے مولا، سب کو لے کے نہیں چلتے ہم، اس کو لے کے چلتے جو سرکار کا سچا غلام ہے. اور سچا غلام اپنے مالک کے بارے میں ذریعے بھی برائی نہیں سوچتا، نہ برداشت کرتا. ایک معمولی کتے کو دیکھ لو، مالک کے گھر پہ کوئی آیا تو بھونکنا شروع کر دیتا، اور اپنے آپ کو بولے میں رسول اللہ کا کتا ہوں. بھائی کتے تو بنو. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، مجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. تیری کیا بات پوچھے کوئی رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. ان کے سچے کتے بنو، ان کے مخالف پہ بھونکو تو صحیح. کاٹنا تو دور کی بات ہے، تم کو تو بھونکنا بھی نہیں ہے، تم تو دم دبا کے بھاگ رہے ہیں، تو کہاں کتے بنیں گے. میں سرکار کا کتا بنانا چاہ رہا ہوں تمام لوگوں کو. کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. بھائی خالی باتاں کر لے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، بول لینا آسان ہے، سرکار کا کتا بننا مشکل ہے. اور کتا وہی ہے جو سرکار کی شان میں کوئی بولا تو نہ اپنے کاروبار کو سوچتا، نہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا، نہ اپنے پڑوسی کو دیکھتا، نہ اپنی رشتہ داری کو دیکھتا، نہ اپنی دولت کو دیکھتا، فوراً اس کے اوپر لپکتا. یہاں ہے نہیں، ہماری اماں بولے ایسا، ہمارے بابا سمجھانے کی حد ختم ہو گئی. ہم نہ ماں باپ کو سمجھانا، نہ بیوی بچوں کو سمجھانا، نہ جو ہے کاروبار کو دیکھنا ہے تو مدینے کی طرف دیکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا. آپ پڑھ لیتے رہو نعتاں، سن لیتے رہو قوالیاں، کھاتے رہو بگارے کھانے، کھاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو. نکل گیا، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اب یہ دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جس طرف چلے آتے تھے صحابہ بڑی سلطنتیں کام جاتی تھی. اور کیسا صحابہ کا عقیدہ تھا، سرکار نے کیسا سنوارا. جب روم کے حملہ ہوا، ایک قلعے پہ صحابہ اکرام گھیراؤ کرے تھے، تو وہاں کے عیسائیوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھئی یہ مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کر دیں، ان کو ہی لڑا دیں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، انسان کمزور دولت سے ہوتا. ابھی باہر لے جا کے 1 لاکھ روپے دیتے، میرے خلاف گالیاں دینا شروع کر دیتے، یہ تو ہے تمہارا. ابھی 1 لاکھ 1 کروڑ روپے دیے تو اہل سنت کے جتنے جا رہے ہیں سب پیسوں کی مار میں جا رہے ہیں. ہے آپ میں قیمت، کوئی پیسہ والا ہے تو اس کے سامنے بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ غلام ہیں سرکار کے یا پیسے کے غلام ہیں؟ آپ کمزور ہو جاتے ہیں پیسے کے سامنے. تو وہ ترکیب چلے. ارے پڑھو، صحابہ کو معلوم ہوتا، ارے میں ایسا میں ویسا وہ تو نہیں ہے، میں نہیں مانتا کس کو بھی ہے کیسا کہتا ہے، کچھ بھی ہوں گا تو ہاں میرے سامنے یہ بات آپ کردار. تو وہ لوگ کیا کرے، صبح ایک گدھے پہ جو ہے پورا سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھ کے بڑھا دیے مسلمانوں کے خیمے کی طرف. جتنے بڑے بڑے لوگ تھے صحابہ اکرام، دیکھے کہ کوئی سواری آ رہی اس کے اوپر وزن ہے، جیسے دیکھے کہ اس میں سونا چاندی روپیہ پیسہ اتنا مال بھرا ہوا ہے،
اب بولو ہمارے بھولے شاہ صاحب نیت بدل جاتی نہیں بدل؟ آپ دیکھ لو یہاں ہے نا، ایک ایک کو آزما کے دیکھ لو، خالی 100 روپے کے دیکھو آپ، یوں یوں تل مل ہو جاتے، ایک 10 روپے میں یہ وہ ہو جاتے۔ وہاں تو سونے چاندی کا ڈھیر تھا، روپیے پیسوں کا ڈھیر تھا، وہ لوگ یہی ترکیب کرے کہ اب دیکھو مزہ، اب مسلمان آپس میں لڑیں گے، میرے اتنے تیرے اتنے، میرے اتنے تیرے اتنے۔ وہاں جب مسلمان صحابہ اکرام جب دیکھے سواری قریب آئی تو دیکھے، ان لوگوں کیا کرے معلوم، لات مار کے پیچھے اس کو گھرے کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سواری اس پیسے کی طرف دیکھا بھی نہیں، ترکیب سمجھ گئے کہ یہ ہمارے کو پیسوں کی لالچ دے کے آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں دولت کے نہیں لائے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی مقامات سے لڑ لیتے آ رہے تھے، کپڑے برابر نہیں تھے، بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، سونا چاندی اس کو ضرورت تھی۔ آج مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے تھے، دے رہے نا فتوے، سینیٹری بھی لگا سکتے ہیں، سوشل ڈسٹنس بھی کر سکتے ہیں، مسجد کو تالا بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں اب وہ صاحب مر گئے نا، وہابی کی نماز پڑھانے والے ہیں، ہاں ہو گیا نا، اتنی دنیا بابا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ہو گیا نا، یہ اتنی دنیا ہے، کچھ بھی نہیں رہیں گا۔ ابھی پڑھے نا، نہ کیم خواب رہیں گا، نہ اطلس رہیں گا، کچھ بھی نہیں رہیں گا، کفن کا ایک ٹکڑا لے کے چلے جانا ہے۔ ہمیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے وہ کر کے، یہ کپڑوں کی خاطر سود کھا رہے، یہ کپڑوں کی خاطر آپ جو ہے نا، یہ کپڑوں کی خاطر آپ جو ہے نا، اچھے اچھے روپے پیسوں چاندی اور سونے کی خاطر آپ جو ہے نا، اپنے جسم کو آرائش و زیبائش کرنے کی خاطر، ادھر آ جاؤ مظفر، ادھر آ جاؤ۔ یہ کیمخواب، اس زمانے میں کیمخواب بہت بھاری کپڑا، کیمخواب سمجھے، اب وہ بالوا کم خواب پڑھتے اس کو، انہوں صحیح تلفظ پڑھے کیمخواب، یعنی کپڑے کا نام ہے، بھاری کپڑے کا نام تھا کیمخواب۔ اطلس بھاری، یہ اطلس کیمخواب بہت بھاری کپڑے ہوتے تھے، اس میں بادشاہ پہنتے تھے۔ تو شاعر بولے کہ یہ جو پہننے والے ہیں ان کو بھی یہ کفن کا ہی پہننا کے جانا پڑتا، پھر صرف جسم پہ کفن رہ جائے گا۔ یہ تصور کرو، وہ کفن سے جانا ہے، سرکار کو دیکھنا ہے، کیمخواب لے جائیں گے تو نہ یہ دکھیں گے، میں تو نعت پڑھا، نعت پڑھنے سے نہیں ہوتا، اخلاص ہے کہ نہیں ہے سرکار کے ساتھ؟ سرکار کے مخالف کو جواب دیا کہ نہیں دیا؟ مروازہ کر رہے ہیں، اماں ہے، بابا ہے، بھائی ہے، اور بھونئی ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، رشتہ داریاں رکھ رہے ہیں۔ ہاں رشتہ توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم، رشتہ داری توڑ دینا۔ تو صحابہ اکرام نے اس گدھے کو کیا کرے، واپس بڑھا دیے۔ جب عیسائیوں کے قلعے کے پاس وہ گدھا آیا، وہاں کا بڑا سپہ سالار دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، کہنے لگا ان لوگوں کو نہ آسمان میں ایسے لوگ ہیں نہ زمین پہ ایسے لوگ ہیں، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اب ہم کو تو قرات چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج وہ دور ہے، شاعری کا دور نہیں رہا، ہاں یہ وہ باتیں سننے کا دور نہیں رہا، اب مجاہدے کا دور ہے، اب ہر ایک کو چھوڑ دینے کا دور ہے، دامن مصطفیٰ تھامنے کا دور ہے۔ اس لیے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، جیسا انہوں نے کہا کہ آپ کو جج کا عہدہ دیا گیا، تو آپ نے جج کا عہدہ قبول نہیں کیا، اس واسطے نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جج کا عہدہ اس لیے دے رہا تھا خلیفہ، تاکہ آپ اہل بیت اطہار کی امداد نہ کریں، ان کی تائید نہ کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شہید ہو گئے، یہ نہیں معلوم ہے حنفیوں کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا، کوڑے مارے گئے امام اعظم کو، اور آج بھی مار رہے ہیں۔ حنفیاں کیا کر رہے ہیں، سنیاں کیا کر رہے ہیں، اٹھو، آج بھی اہل حدیث خبیث مقلدین گالیاں دے رہے ہیں ہمارے امام کو۔
اور امام اعظم کے علم پہ تنقید کر رہے ہیں، امام اعظم پہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی سوالات جس کا جواب دے دیا جا چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء اس دور کے بڑے بڑے امام اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ ہمیں نامہ نہیں گنا تھا، آپ کو تو معلوم بھی نہیں، وہ نامہ لیا۔ انہوں ایک واقعہ بتا رہے تھے میرے کو، ابھی میں اب نام بولتا ہوں، حضرت امام احمش، بہت بڑے محدث اور امام اعظم کے استاد، امام اعظم نے ان سے حدیث سیکھی۔ ایک وقت ان کے دربار میں ایک شخص آ کے مسئلے پوچھنے لگا، امام احمد خاموش ہو گئے، محدث، حدیث ہے ان کے پاس، خاموش ہو گئے۔ آپ کہنے کیا ہے بتائیے؟ آپ کو تو عربی بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، آپ کو تو قرآن پاک بھی نہیں، بھائی عقل کس بات کی ہے یار؟ سیدھا امام کو کیوں نہیں مانتے؟ امام کے دشمنوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ نہیں ارے یہ آپ کو جو ہے نا، یہ غلامی میں ڈال دیا گیا آپ کو غیروں کی۔ نہیں ہم نہیں کیوں نہیں دے سکتے جواب؟ برابر کھڑے جانا، اللہ کی مدد آتی، یقین رکھنا اللہ کی ذات پہ۔ ہاں انہیں بول لیا، سن لیے آپ، پھر ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم آئے فلاں خاندان سے۔ کیا خاندان ہے؟ سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، دیے جواب۔ حیدرآباد میں کوئی جلوس ریالی نکلی، پھر کہاں تھے بڑے بڑے خاندان کے، اب چھپ گئے بلوں میں۔ اب ہم بولے تو نہیں یہ جھگڑا ہوتا، جھگڑا تو کرنا ہی چاہیے، ہوتا کیا؟ ہاں جھگڑا نہیں کرے تو مسئلہ حل ہوتا۔ پھر عدالتوں میں کہہ کے جھگڑے تمہارے خاندانوں کے ہیں نا، تم خود اپنے خاندان والے کو نہیں، میرا ہمارے بابا کی اولاد نہیں بول رہا، معاملی پیسوں کی خاطر، نہیں وہ ہمارا خاندان نہیں ہے ہوتا، انہیں بولا میرا خاندان ہے، نہیں انہوں کر لیے تھے تو کر لیے تھے وہ تو بیوی بنی نا انہیں۔ دیکھو آپ نئے نئے اصطلاحات، جا کے دیکھو عدالتوں میں مشائخین پھرتے رہتے، عدالتوں پھرنے والا مشائخین ہوتا، سب دے دے کے غریب نواز کے ایسا ہندوستان میں آ کے مسلمان بنانے والے کو مشائخ بولتے ہیں۔ کس سے بات کریں بابا؟ ہاں کیسے؟ تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے اور سرکار امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد میں تھے۔ تو ایک شخص آیا، ان سے مسائل پوچھا، آپ خاموش ہوئے، جواب نہیں دے رہے۔ امام اعظم نے ایک اجازت طلب کی، کہا حضور میں اس مسئلے کو بیان کروں کیا ہے، مسئلہ بتا دوں کیا؟ انہوں نے کہا بتائیے۔ امام نے ایک مسئلہ بتا دیا۔ حضرت امام احمد اتنے بڑے محدث کس کو بولتے معلوم؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، جو حدیثوں کو سمجھاتا ہے۔ تو اتنے بڑے امام تھے، یہاں تو کسی کا پاس کیا ہے، ایک حدیث وہ اخبار میں پڑھ لے کے بولنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی اردو میں ترجمہ، وہ حدیث کا صحیح متن کیا ہے ان کو خود نہیں معلوم، کوئی پکڑ کے پوچھا تو جواب نہیں دے سکتے۔ پھر بہت بڑے مرشد، ان کے خاندان کے، ان کے خاندان کے، ادھر بازو ہٹو بھائی، بازو ہٹو، ادھر نکو آؤ، ہمارے ساتھ نکو بولو، اتنی بربادی تو تم لوگ لا دیے، مسجدیں بند کروا دیے، تم لوگ درگاہوں میں مارکس لگا رہے ہیں، درگاہوں میں بولے مارکس لگاؤ، یہ ہے مشائخیت۔ درگاہ تو رحمت کا مقام ہے، مسجد رحمت کا مقام ہے، وہاں مارکس لگاتے، وہاں تو مارکس نکال کے بولنا اللہ تو رحمت دے۔ کدھر ہے؟ آؤ ہمارے سے بات کرو، ہم سمجھاتے۔ یہ سب ڈھونگی راستے، احتیاط میں درگاہ بند اور جو ہے نا مسجدیں بند، کھلے کیا؟ کلبہ کھلے۔ واہ واہ واہ، کیا علماء کا کردار ہے۔ کلبوں کو نہیں بولے بند کرو، بلکہ دینا تھا نا فتویٰ۔ جوئے خانے کھلے، شادی خانے کھلے، ابھی بھی جا کے دیکھو شادی خانوں میں اب لوگ آ رہے ہیں۔ اور یہاں وہ تو بہت دیر ہوگی، مولانا بہت دیر تقریر کرے، بھائی ایسا دیر کرتے ہیں کیا؟ وہاں جا کے ٹھنڈی بریانی بول کے نہیں بولتے، کھاتے کچھ بھی ہو یار، زندہ باد میں ٹھنڈی بریانی تو کھایا۔ ہاں یہاں دیر میں نہیں بیٹھتے۔ اور یہ نعت خانوں کا کیا حال ہے؟ نعت پڑھتے بھاگ جاتے، تو دوسرے کی کون سننا؟ آپ کی ہم سنیں، ہماری کون سننا؟ ایسوں کو نہ کو بولا ہم نعت خانوں کو، جو ہماری بھی سنے تمہاری بھی سنے، تم ہماری سنو ہم تمہاری سنتے۔ ہاں نہیں بولو میاں، ہاں کچھ سنتے نہیں،
انہوں آگے بہت بڑے، ان کی نہیں سننا، کہیں کو سننا، نعت کسے بھی سن سکتے، ترنم میں سننا کیا ضروری ہے، نعت تحت میں بھی نعت سن سکتے ہیں۔ میرے سے پوچھو، آپ میں بتاتا ہوں کیا ضروری ہے، سرکار کی تعریف ہے، اب میں جو بھی کر رہا ہوں یہ بھی تعریف ہی ہے سرکار کی، اور شاند بابا جو تحقیق کرے یہ بھی تعریف ہی ہے۔ ہاں اب انہوں تحقیق کرے میں چلے جانا تھا، اب میں کر کے چلے جاؤں، پھر دوسرے آدمی کو کون سنے، پھر محفل کس کو بولے، نہیں اب 4 محفل میں جانا ہے، وہاں 20 روپے، وہاں 30 روپے، وہاں 40 روپے، ہاں یہاں جو ہے چائے، وہاں بریانی، وہاں وہ سب لے کے رات کو جا کے دیکھنا، ارے یہ محفل میں اب کے بہت کم پیسے ملے میرے کو، اللہ غارت کرے تیرے کو، تو سرکار کو نہیں سنایا نعت، سرکار کو سنانا، سرکار ایسا دیتے ہیں تیرے خیال میں بھی نہیں آتا، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث۔ یہ میں اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ حیدرآباد میں نعت کی محفل قائم کرنے والا میں ہوں، ورنہ نعت کی محفل میں پڑھنے نہیں دیتے تھے کس کو بھی، میں بولا نوجوانہ پڑھ رہے اچھی اچھی آواز میں ایک محفل رکھیں گے، مشاعرے میں پڑھ سکتے تھے، وہ بھی شاعر، ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، ہاں پڑھے تو چلو جاؤ جی تھوڑا شاعر ہے کیا تم، شاعر ہے تو پڑھو، نہیں تو نہیں، نعت کی محفل ہوتی نہیں تھی، یہ میں قائم کرا ہوں، نعت کی محفل کدھر ہے، نعت کا خبر بھی نہیں ہے تمہارے کو ابھی، ہاں حیدرآباد میں نعت کی محفل میں کرا ہوں، ہمارے گھر کی محفل سن لینا پرانے لوگوں سے کیسی مشہور ہے، آج بھی ہمارے گھر کی کھیر یاد کرتے لوگ، ہاں وہ عقیدت اور محبت سے ہمارے گھر میں محفل نعت ہوتی تھی، بڑے بڑے ہمارے بزرگ آتے تھے، ہمارے سرکار حضرت بیرون سرکار کے شہزادے حضرت شجاع الدین عزت رحمۃ اللہ علیہ رات بھر بیٹھ کے نعت سنتے تھے ہمارے گھر میں، ہاں کیا در بات کر رہے ہیں، تم کو آتا نعت کی محفل منعقد کرنا، نعت پڑھنا نہیں آتا، کتنے کی غلطیاں کرتے ہیں نعت میں، اب ہم چالو خاموش بیٹھو ہمت افزائی کے لیے بولے تو اب بڑھ رہے نہیں، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، اب اس میں سے ایک نکل گئے، ہم علی والے ہیں، اب علی کا مکھا مار دے کہتے، میں بولا وہ ضرب حیدری ماروں گا تیرا مکھا رہ جائیں گا، ضرب حیدری کام کریں گی، تو کیا علی کو پہچانتا، علی کو پہچاننے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، علی کے لالوں کے لیے زہر قبول کر لیا، اس لیے بادشاہ ہیلا کرا، ایسا تو نہیں کر سکتا تھا انہیں، کہ آپ نے اپنے دور میں جب حضرت زید بن امام زین العابدین، یہ سنو باتاں کوئی بھی نہیں بولتا، یہ باتاں آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا نا، آپ نہ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ آپ سمجھ سکتے، پڑھے تو سمجھ نہیں سکتے آپ، پھر ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہے، غنیمت جانو ہم جو بول رہے ہیں، آپ کم سے کم شکریہ ادا نہیں کریں تو یہ علم کو تو ذہن میں رکھ لو، کدھر کون بتاتا ہے یہ باتیں، دل میں تڑپ ہونا پڑتا ہے یہ باتیں بتانے کے لیے، یہ لفافے کے مقررین کیا بتائیں گے آپ کو، یہ اولڈی کے مشائخین کیا بتائیں گے آپ کو، علم کس کو کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت زید مظلوم اور وہ شہزادے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، یعنی امام حسین کے پوتے، انہوں نے خلیفہ کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، اور وہ بھی جو ہے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہزاروں لاکھوں درہموں سے ان کی مدد کی، زمانی بھی کی، پیسوں سے بھی کی، وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، خلیفہ کو خاطر میں نہیں لائے، خلیفہ کیا کرے گا، پھر حضرت زید کو جب شہادت ہو گئی، حضرت زید کو تو شہادت کے بعد ان کو جو ہے درخت پر لٹکا دیا گیا، حضرت زید کی شہادت پڑھیں گے تو آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے بھائی تھے حضرت ابراہیم، معلوم ہے یہ آپ لوگوں کو، یہ معلوم نہ وہ معلوم، یارو نکل گئے، ہاں کیا ہے، خالی نماز پڑھو، خالی روزہ رہو، خالی سوشل ڈسٹینس کر لو، ان لوگوں کو عالمہ مان رہے جو دین کو برباد کر رہے ہیں، علم یہ ہے،
امام اعظم جب دوسرے بھائی حضرت زید کو جب شہید ہو، دوسرے بھائی حضرت ابراہیم بن امام زین العابدین ابراہیم بن علی اوسط، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، علی اصغر تو شہادت قبول فرما لی ہے، علی اوسط رہ گئے جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں ہم لوگ. تو ابراہیم بن علی اوسط اتنا سمجھانا پڑتا. یہ آپ نے پھر بلند کیا خلیفہ کے خلاف آواز، تو ان کی بھی مدد کروڑوں روپوں سے زبانی مدد کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، جس کو کہتے ہیں سیدوں کو چاہنا. انہوں کو خالی کچھ بھی نہیں ہے، یا سرکار کی شان میں ہو رہا تو انہوں خانقاہ میں چھپے ہوئے قوالیاں سن لیتے ہوئے، عرصہ کر لیتے ہوئے، عرص بھی نہیں کر رہی. یہ بند وہ بند، کیوں احتیاط کرنا چاہیے، کہ احتیاط کر رہے ہیں مولانا، یہ نہیں کرنا. گورنمنٹ کے رول سے چلنا، کبھی کبھی گورنمنٹ کے رول کو بھی چیلنج کرنا، اس کو بولتے. ہاں ذرا سیکھو ہمارے ساتھ رضوی سے. کیا کدھر ہے، ہوش میں آنا پڑے گا. اب ہم بول رہے ہیں تو برا مان رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آواز پر لبیک کہنا پڑے گا لوگوں کو، اور لوگ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ہندوستان میں کر کے بتائیں گے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. اس لیے سے میرا مقطع ہے، اسلام کی حیات یہ کہہ رہی ہے، اسلام کی حیات یہ کہتی ہے اے سراج، مجھ کو حسن حسین کا کردار چاہیے. سیدوں نے جب کیا مقابلہ، یہ آج کل کے سیدان نے خالی میٹھا کھانے کی سنت یاد ہے، تلوار لے کے نکلنے کی سنت یاد نہیں ہے سیدوں کو. ہم سید ہے تو نکلو نا، پھر آ جاؤ نا. کدھر جب لگاؤ ضرب حیدری. بدرو انہیں مارے کہے، ہنگامے مارے کہے بدرو حنین، فاروق و صدیق اور حسین و حیدر، یہ مارے کا. آؤ امام حسین کی طرح تلوار لے کر آؤ علی کی طرح تلوار. پھر بولیں گے ہم آپ صحیح علی کے چاہنے والے ہیں. اتنی گستاخیاں ہو رہی، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی توہینیں ہو رہی ہے امام اعظم کی شان میں ہو رہی. امام اعظم تو سیدوں کی ایسی مدد کرے تو بادشاہ آپ کو ایسا گرفتار نہیں کر سکتا تھا کہ آپ سیدوں کی مدد کرے، سرکار کی آل کی مدد کیے، ورنہ بادشاہ کو اس کی چلے آتی تھی وہیں. لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر ان کو گرفتار کرے تو زمانہ سارا ان کو چاہتا ہے، تیرا تختہ الٹ جائے گا، تو بہانہ کرا کہ آپ چیف جسٹس ہو جاؤ. تو انہوں نے جو بتائی نا بات کہ اگر آپ قاضی قضات کا عہدہ، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے تو بادشاہ کے منشے کے مطابق فتویٰ دینا پڑتا تھا. کتنی دور کی بات ہے. آج کل کے علماء تو جا کے کھڑے ہیں سی ایم کے پاس، ہم خود فتویٰ دے دیتے ہیں تمہارے کو. ہاں انہیں لات مارا بھی تو ہاں اب انہیں پڑھ لیا نہیں نا، اس کی بھی پیر پڑا، اس کی بیوی کے بھی پیر پڑا، جب ہی تو عہدہ ملا. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے یارو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو یہود. یہ مسلمان ہے. مسلمانی صحیح پیدا کر لو بھائی. ہم کو ایک دن مرنا ہے تو رسول پاک کی عقیدت، محبت، عظمت میں مرنا ہے. چاہے ساری دنیا کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد. یہ جذبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. بادشاہ گرفتار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آفر پیش کیا آپ چیف جسٹس بن جائیے، قاضی خدا بنے. آپ بولے نہیں بنتا میں. اس بہانے میں انہیں کیا آپ کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈالے، آپ کو کوڑے برسائے جاتے تھے. میرا امام کوڑے کھایا بھائی، آپ کو نہیں معلوم ہے.
اتنا بڑا امام جس کے جہاں چومتا ہے، جس کی بشارت مولا علی نے دی، جس کی تعریف عبداللہ ابن عباس نے کی، جس کی تعریف امام جعفر صادق نے کی، جس کی تعریف امام باقر نے کی، ساری کائنات ان کو اپنا امام بنایا. ایسا امام اسلام کے لیے کوڑے کھایا. اور آج یہ علماء، آج یہ مشائخین اس اسلام کے دھجیاں اڑا رہے ہیں. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا بات بتا کر آپ میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو امام اعظم نے کوڑے کھا کے ہم کو عطا فرمائے ہیں. سمجھو بھائی، امام احمد حنبل نے اسلام کے لیے کوڑے کھائے. آپ تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ اتنی دور ہو گئی محفل میں، اتنی دیر جلسہ چلا، اتنا وہ ہوا، ہم اسی میں رہ گئے. اور مخالف ہمارے کو کہہ رہا ہے کہ 26 آیتیں نکالو. مخالف ہمیں کہہ رہا ہے رسول پاک کی شان میں ایسی گستاخی ہم اسٹیج پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتے. سرکار کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی تو کہہ کے مسلمان ہے بھائی مر جانا بہتر ہے. اس وجہ سے امام مالک نے کہا اگر رسول کے گستاخ کو مسلمان جواب نہیں دیتا ہے تو سارے مسلمان مر جائیں، قبروں میں چلے جائیں. کہے کے مشائخین، کہاں کے مرشد، کہاں کے ملا، کہاں کے جو عالم، کہاں کے فاضل، کہاں کے کامل. بھائی آپ لوگ سمجھ جائیے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے میرے سرکار. بھائی ان کو کوڑے مار سکتے، ہمت ہے کسی میں؟ لیکن اسلام کی خاطر کوڑے بھی کھائے آپ نے، جیل میں رہے، صعوبتیں اٹھائی، لیکن اہل بیت اطہار کا دامن نہیں چھوڑا. تم بول رہے ہیں کہ حضرت علی خارجیوں کی بھی نماز پڑھا ہے، بلکہ بتا رہے ثابت کر کے. ہاں کدھر؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر ہم نہیں رکیں گے. ہماری زبان جب تک چلتے رہے گی حق بولتے رہیں گے. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا ساتھ دیجئے. میں اس وجہ سے امام اعظم کی ہسٹری آپ کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن امام اعظم کے کارنامے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم کا احسان ساری امت مل کے نہیں اٹھا، حق ادا نہیں کر سکتی. وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. کدھر آج کل کے مشائخین، کدھر آج کل کے علماء؟ تم تو اسلام کو مٹا رہے ہیں. امام اعظم کوڑے کھا کے، زہر کھا کے اسلام کو زندگی عطا فرما دی. وہ طرف آ جائیے. اب سرکار کی شان میں گستاخی، امام اعظم کی شان میں، ابھی اہل حدیثہ کھڑے رہ کے امام اعظم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. 3 طلاق کو امام اعظم نے کہا 3 طلاق ہوتی ہے. حضرت عمر کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہے. اور یہ بدماشا جو ہے لوگوں سے زنا کروا رہے ہیں، 3 طلاق کو 1 طلاق بول رہے ہیں. آپ کو خبر بھی ہے؟ جا کے ہمارے سنیاں ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. جب ہمارا عالم کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق ہوتے ہیں تو انہیں جا کے بولا نہیں 1 طلاق ہوتے ہیں. پھر اسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، اور زنا سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی گستاخی کر رہے ہیں. یہ زانیوں کی اولاد گستاخی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ سرکار کی شان میں دیکھو، سارے ملک میں نام کے مسلمان ہیں، سرکار کی شان میں ایسے ایسے گستاخیاں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، دل تڑپ جاتا ہے. سرکار کی شان میں گستاخیاں کیوں کی جا رہی ہے؟ آج ہمارے گھروں میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جانے دیجئے. یہ مولویوں کا جھگڑا، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے. یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے. مولویوں کا جھگڑا ہوتا تو یہ رنگ نہیں ہوتا. ہم بھی دوسرے مولویوں کی طرح رہتے. مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ رسول پاک کے گستاخوں سے جھگڑا ہے، یہ اولیاء کے گستاخوں سے جھگڑا ہے. اور ہم کو بولا جا رہا ہے کہ وہابیوں کے خلاف مت بولو. ہم بولے ہماری سانس آخری بھی رہیں گی تو وہابی کے خلاف بول کے مری گے. ہم کو بول رہے رافضیوں کے خلاف مت بولو، ہم کو بول رہے تفضیلیوں کے خلاف مت بولو، ہم کو بول رہے کمپرومائز کی بات کرو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولو. تو ہم ہولی مبارک نہیں بولتے، تو بول، ہاں تو بول جا. ہم کون بول رہے ہیں تیرے کو مسلمان کی موت مار بول کے؟ ہم تو ان کو بول رہے ہیں جس کے دل میں رسول کی عظمت ہے. اس لیے آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمارے عقیدوں کو بچایا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیسا عقیدہ بچائے. سن لیجئے. ابھی ہمارے مجیب صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے،
بہترین تقریر کی ہے. اگر انہوں انگریزی میں بولتے تو بہترین بول سکتے تھے. ان کو جو ہے اردو اتنی نہیں آتی, انگریزی اچھی آتی, تیلگو اچھی آتی, اردو چھوڑا اچھا بھوجپوری بھی اچھا بول لیے, مگر انگریزی میں یہاں زیادہ تعداد انگریزی نہیں سمجھنے والوں کی ہے. انہوں اچھی باتیں بول رہے تھے تو میں بولا تھوڑا اردو میں بھی بولو اس کو, تاکہ آپ لوگ سمجھیں. اس کو بولتے علم. پڑھنا پڑتا بھائی, ان کئی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ امام اعظم کا مرتبہ کیا ہے. میں پہلے امام احمد کی بات پوری کر لیتا ہوں. امام احمد کے پاس وہ مسئلہ آیا, حضرت امام اعظم نے کہا کہ امام اعظم نے اجازت لی, امام اعظم نے ایک ایک اس کے مسئلے کو حل کر دیا. حضرت امام احمد اتنے بڑے محدث نے اپنے شاگرد امام اعظم حنیفہ سے پوچھا یہ مسئلہ تم کہاں سے بیان کرے؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ جو حدیث بیان کرے اس سے ہی کرا میں. تو کیسا حدیث سنائے مسئلہ نکالے, حدیث سنائے مسئلہ نکالے, حدیث سنائے مسئلہ نکالے. دماغ ہونا پڑتا, دماغ, سمجھے. ہر کوئی کیا حدیث سے مسئلہ نکال سکتا؟ بولیے. ایسا رہتا تو ہر کوئی انجینئر ہوتا, ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا, ہر کوئی ٹیچر ہوتا, ہر کوئی جو ہے اکنامسٹ رہتا, کیمسٹ رہتا, ہر کوئی سائنسداں ہو جاتا. آپ کی عقل کتنی؟ ہاں, آپ عقل سے سوچ سکتے. اتنے بڑے مرتبہ اتنی چیزیں ہوتی ہے. انہوں جو ہے ڈاکٹر کی سنتے, ڈاکٹر جو پریسکرپشن لکھا لے جا کے وہی دوا کھاتے کہ نہیں کھاتے. بولتے کہ ڈاکٹر کو ارے آپ غلط ہے, یہ کیا لکھ دیے آپ, لے جا کے اماں کو کھلاتے. ہاں, اگر مر گئی اماں تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے. ہاں, ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں. آپ پوچھتے ڈاکٹر سے کیسا لکھے آپ, میں نہیں مانتا, دوا لے جا کے کھلاتے کہ نہیں کھلاتے. تمہارے قسمت ہے تم ڈاکٹر کو مان رہے ہیں, ہم دین کے لیے امام اعظم کو مان رہے ہیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تم ڈاکٹروں کی تقلید کر رہے ہیں, تم ان کی تقلید کر رہے ہیں. انجینئرنگ کے گھر بنایا, یہاں رکھنا وہاں رکھنا انہیں. معاملی جو ٹیلر کی تقلید کر رہے ہیں تم. تمہارا پیسہ تمہارا کپڑا بنا لو نا, تم بنا لے سکتے. ایک معاملی چڈی نہیں بنا سکتے تم. آپ بڑے بڑے باتیں کرنے کو آ رہے ہیں اور آپ لوگ جا کے اہل حدیثوں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. توبہ کرو بھائی. اہل حدیثوں کے خلاف بولنا آپ, یہ میری تقریر سننے کے بعد کسی کو جانے نہیں دینا. اب مشائخین بھی اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں, علماء بھی اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں. کیا بولتا کلمے کی بنیاد پر ایک ہے, کلمہ پڑھ کے امام اعظم کو برا بولتا رہے, تیرا کلمہ ہی غلط ہے. سن لو ہماری بات آپ. حضرت امام احمد حیرت زدہ ہو گئے, حدیث بتائے, مسئلہ بتائے. بولے میں آپ ہی سے حدیث سیکھا ہے, اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. تو اس وقت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم کو فرمایا ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے پاس حدیثیں ایسی مثال ہے جیسا دوا بیچنے والے کی, فارمیسی, کیمسٹ, جیسا دوا بیچنے والوں کی. دوائیں تو رکھی بھی ہے مگر وہ کس کے استعمال میں کب لانا کیسا لانا ہم کو نہیں معلوم. دوائیں ہیں اس کے استعمال سے واقف نہیں. اور تمہاری ابو حنیفہ ایسا مثال ہے, ڈاکٹر کی مثال ہے تمہاری, کہ تم دواؤں کے استعمال سے واقف ہے. اس کو کیا دوا دینا ہے, ہم تو دوا بیچنے والے ہیں, تم ڈاکٹر ہیں. استاد نے یہ ٹائٹل دیا, وہ ذات ہے ہر کوئی نکال سکتا. تو امام اعظم کی کیا ضرورت تھی. ہاں, امام سفیان ثوری وہ بھی بہت بڑے محدث فقیہ تھے, ان کی بھی فقہ تھی. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ, بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں, آپ لوگوں کو نہیں معلوم. ان کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا حضور میری بیوی میرے ہاتھ سے نکل گئی. مطلب کیسا ہوا بابا, کیا ہو؟ تو نہیں, میں جو ہے غصے میں آ کے بولا کہ اگر تو میرے سے بات نہیں کریں گی تو تیرے پہ 3 طلاق. جھگڑا ہوا, انہیں بولی بات نہیں کرتی. بولی سنو, تو بات نہیں کری تو تیرے پر 3 طلاق بول دیے. اب جذبات میں آگے ہمارے غصے میں بولا, میرا غصے میں بولتے, محبت سے بولتے, کوئی غصے میں بول دیے گئے تھے. آگے حضرت سفیان ثوری کو بولے, اب بولے کہ انہیں بھی بول دی میں بھی تم سے بات ہی نہیں کرتی بول کے بول دی. اب انہیں بات نہیں کر رہی, اب طلاق واقع ہو گئی. کیا حضرت سفیان ثوری اتنے بڑے محدث فقیہ بولے ہاؤ طلاق واقع ہو گئی. بولی اب لوگوں کو ہم اطمینان رہتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں, اس لیے اہل حدیثوں کو نہیں جا رہے لوگ. یہاں فتویٰ دینے کے بعد حضرت عمر دیے, حضرت علی دیے, تمام دیے, تو سنیاں معاملی جو ہے عورت کی خاطر جا کے زنا کر رہے ہیں.
اس واسطے اہل حدیث بنتے جا رہے ہیں لوگ. ہاں یہ کہیں کو بول رہے ہیں اہل حدیث, ان لوگ بول رہے ہیں یہ 3 طلاق 1 ہی طلاق, تو وہاں جا کے بولے